نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب سامعین کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں، بخششیں آپ اور ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے معلوم کرنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اور اپنے اس تجربے میں بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ انسان ہر روز سیکھتا رہتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سچائیاں سب سے بڑی نمایاں ہیں انسان کے حوالے سے، ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ سچ کیا ہے؟ ضرور اس پر سوچیں، اور اگر مجھے آج اس کو یاد آ گیا تو انشاءاللہ اس پر جو چند خیال ہیں یا سوچ ہے وہ آپ سے ضرور عرض کی جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کامیابی پانے کے لیے کن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس پر بھی اگر آخر میں کچھ چیز یاد آ گئی تو ضرور گفتگو کریں گے۔ تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد، اس کی آمد ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ رمضان کے مہینے میں سحری کے ٹائم کے بعد کھانا پینا بند کر دیں اور افطار تک اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو پیارے دوستو، ہم اور آپ ماشاءاللہ اس بابرکت نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہوں گے کہ سحری کے ٹائم بیدار ہونا اور پھر جو بھی ایک لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا اور کھانا تناول فرمانا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کھانے پینے کے سلسلے کو بند کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ افطار تک جاری رہتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہم اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ جب ہمارا جسم چاہتا ہے کچھ چیز کی طلب کرتا ہے، پانی کی طلب کرتا ہے، کھانے کی طلب کرتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ جب یہ چیزوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس لیے یہ رمضان ہے کہ تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ تو دوستو، یہ تقویٰ کا جو تعلق ہے وہ انسان کے جسم سے بڑھ کر اس کے روح اور قلب کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے روح اور قلب کو تقویٰ چاہیے بحیثیت ایک مسلمان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی، کہ ہمارے جسم اور روح کو، ہمارے زیادہ روح کو اور قلب کو اور جسم کو بھی اس تقویٰ کی ضرورت ہے۔ تو یہ تقویٰ یہ روح کی اور قلب کی ایک خوراک ہے، اور یہ چیز انسان کے ہر عمل میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ تقویٰ کسی ایک متعین چیز کے ساتھ وابستہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم صرف اس کو عبادت کے ساتھ وابستہ کر دیں، یا تقویٰ کو ہم صرف کسی مقدس مقام پر حاضری کے ساتھ وابستہ کر دیں، یا تقویٰ کو ہم کسی خیرات صدقات کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ جو ناقص خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقویٰ تو ہر عمل میں انسان کو نظر آنی چاہیے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مجھ سے سیدھے راستے کی طلب کرو، تو سیدھا راستہ انسان کے لیے ہر قدم پر ضروری ہوتا ہے۔ سیدھا راستہ کسی ایک متعین چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہیں کہ پلسرات کے ساتھ وابستہ ہے، یا ہم یہ صرف یہ کہیں کہ نماز کے ساتھ وابستہ ہے یا روزے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ زندگی کے ہر مرحلے کے ساتھ مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ نہ آدمی افراط میں نہ جائے، نہ آدمی تفریط میں جائے، نہ دائیں بہت زیادہ دور چلا جائے، نہ بائیں، یعنی راستے کی بات ہو رہی ہے نا، نہ راستے پر بائیں دور تک چلا جائے۔ وہ ایک سیدھے راستے پر ایک تسلسل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے۔ اب اس میں انسان کی ضروریات بھی آ جاتی ہیں، جس طرح گھر بنانا ہے، جس طرح ہمیں لباس پہننا ہے، جس طرح ہمیں کھانا کھانا ہے، تو اس میں بھی وہ مستقیم صراط مستقیم لاگو ہو جاتی ہے کہ بہت کم بھی ہم نہ کھائیں،
کہ بالکل ہی کمزور پڑ جائیں اور بہت زیادہ بھی نہ کھائیں کہ ہم بیمار پڑ جائیں۔ اسی طرح ہمارے لباس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ ہم اتنا زیادہ مہنگا لباس بھی نہ پہنیں جو ہمارے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان سے بھی بڑھ کر ہو، اور نہ ہم اتنا ہی ایک مسکینی اور غریبی والا لباس پہنیں جو ہماری ذرائع اور آمدنی کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی اس میں بھی ہمیں ایک سیدھے راہ پر چلنے کی ضرورت ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں صراط مستقیم پر چلو۔ گفتگو ہم کرتے ہیں تو گفتگو میں بھی صراط مستقیم ہے، یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ بولتے چلے جائیں اور بلا ضرورت بولتے چلے جائیں۔ خصوصاً یہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، تو اس میں تو ہمارے زبان کے ساتھ بھی اس رمضان المبارک کا بڑا تعلق ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہوں، ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن ہماری زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جو ہے غیبت کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، ہم کسی کو گالیاں بک رہے ہیں، ہم کسی کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کے در پہ ہیں اور اس کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے تو ہیں، اور صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بیان کی حد تک ہوتا ہے، بہت دکھ کی بات ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج ہم بہت زیادہ کمزور اور پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں اخلاقی لحاظ سے۔ تو اس میں بھی صراط مستقیم کی ضرورت ہے کہ گفتگو میں بھی توازن قائم رہے۔ تو میرے دوستو، یہ صراط مستقیم کو ہم رمضان المبارک میں ضرور لاگو کریں اپنے زندگی کے ہر قدم کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، اور اس برکت کو ہم صرف رمضان کے ساتھ ہی وابستہ نہ رکھیں، بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی صراط مستقیم کے اس مشق کو جاری و ساری رکھیں، تو انشاءاللہ اس کے بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اس رمضان میں ہمیں عبادات کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس طرح تلاوت قرآن مجید ہے، جس طرح تراویح ہے، جس طرح فرائض، سب سے پہلے تو فرائض ہیں، 5 وقت فرائض کی ادائیگی ہے، اور پھر دعا مانگنا ہے، پھر بخشش مانگنا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی پیاری ہیں اور آسان ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لوازمات ہم اپنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم بڑے پرتکلف انداز میں اپنی عبادت کی جگہ بناتے ہیں، ہم پرتکلف انداز میں ہم اس کو سجاتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا دل ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم یا ممانعت نہیں ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اتنا آسان عمل ہے، اگر آپ ذکر کو ہی لے لیں، جس طرح ہمیں مرشد کامل نے حکم دیا ہے کہ ذکر کرو، تو آپ چلتے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آفس میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، بازاروں میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، مزدور ہے تو اپنے کام کے دوران بھی ذکر کر سکتا ہے۔ تو یہ ذکر کا سلسلہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو اس میں بھی بڑی آسانی ہے، جب بھی ٹائم ہوا آپ وضو بنا لیں، اور وضو کی اگر گنجائش نہیں ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ تیمم کر لیں، اور پھر آپ جہاں بھی ہیں، مسجد میں ہیں یا مسجد سے باہر ہیں، پاک جگہ ہے شرط، وہاں کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ ہو اور عبادت شروع کر دیں۔ تو اس میں کوئی اتنے لوازمات نہیں رکھے گئے ہیں، ہم اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، ان سے ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب مسجد نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں، یا مجھے تھوڑا فکر ہے کہ یہاں جگہ مناسب نہیں ہے تو میں نماز ہی نہ پڑھوں۔ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو، جس میں آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ ان اللہ یرید بکم اليسر، اللہ آپ کے لیے آسانی پسند کرتا ہے۔ اور پھر وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے شکل صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و ملکیت کو نہیں دیکھتا، اور میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو، تو اس لیے ذکر ہے، نماز ہے، یہ تو انسان کے لیے بہت اہم اور ضروری چیزیں ہیں، اور امید ہے کہ آپ اور ہم سب اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے، اور کمزوری انسان میں ہوتی ہے، اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو ہم دور کرنے کی اس مہینے میں پوری کوشش کریں گے۔ تو پھر اس کے ساتھ جب ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، صراط مستقیم پر بھی چل رہے ہیں، تو اب اپنے حوالے سے بھی ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی عزت دیں۔
یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا گرا دیں کہ اپنے اعتماد ہی نہ رہے، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بلند ہمت لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو عزت دیں گے، تبھی تو ہم اور لوگوں کو بھی عزت دے سکیں گے. تو اس لیے اپنے جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ، آپ پر اپنے نفس کا بھی حق ہے. تو ایک نفس کا سب سے بڑا حق کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی عزت ہو. مال، دولت، لباس، گھر، گاڑی، یہ تو بعد میں آتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو بھی عزت دینا سیکھیں. اور اس کے بعد جب ہم اپنے نفس کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنی بیوی کا خیال رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا تو وہ فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے. تو گھر کا ایسا ماحول ہو کہ ہم بڑے جو ہیں چھوٹوں کے قریب ہوں، چھوٹوں سے بات کریں اور ان سے گفتگو کریں. بلکہ آج کے لیے تو آج یہی سوچ رہا تھا کہ میری گفتگو کا محور جو ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہیں. کیونکہ یہ بچے ہیں، آج چھوٹے ہیں اور یہ علم حاصل کریں گے اور تجربہ حاصل کریں گے اور سیکھیں گے اور لائق اور فائق بنیں گے اور پھر آگے چل کر ہماری رہنمائی کریں گے، ہمارے قوم کی رہنمائی کریں گے. تو اس بچے کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے. ماں باپ کے عمل کا دخل کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچے کو اس میں اچھا محسوس ہو. ایسا ماحول نہ ہو کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق بہتر نہیں ہے، بول چال بند ہے، میاں اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا اور اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی. تو اس سے پھر یہاں اعتماد نہیں کرتے ایک دوسرے پر، تو اس سے گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں. بلکہ صرف گھر نہیں، میں عاجز عرض کرے کہ گھر کے ساتھ اپنے جو محلہ ہے اس کے بھی اثرات بچے کی تربیت اور اس کی سیکھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. صرف محلہ نہیں بلکہ پورا گاؤں. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب صرف اپنے بچوں کو شفقت اور پیار نہ دیں، بلکہ جو اپنے محلے میں اور بچے ہیں یا اپنے گاؤں میں اور بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. اور ان بچوں کے لیے اپنے محلے کا ماحول، اپنے گاؤں کا ماحول، یعنی کہ رویے، انسانی رویے ایک دوسرے کے ساتھ اور عزت اور احترام کے رویے اور مدد اور ہمدردی کے رویے ہم پیدا کریں کہ اس ماحول میں ہمارے بچے کی جو ہے وہ بڑھوتری ہو اور وہ سیکھنا شروع کر دے. جب ایک بچہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسا نہ ہو، کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس غلط حرکت کی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف ماں باپ پر نہیں عائد ہوتی، اس محلے پر عائد ہوتی ہے. کیونکہ سارے اس محلے کے اثرات اس بچے پر آ رہے ہوتے ہیں. اس محلے کی نہیں بلکہ اس پورے گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری، سب گاؤں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب ایک بچہ غلط حرکت کرے. اگر کوئی چھوٹا بچہ بڑوں کی عزت نہیں کر رہا ہے تو عاجز کی گمان میں وہ صرف والدین ہی نہیں بلکہ پورے گھر والے، اس محلے والے، اس گاؤں کے سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تو ہم اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے، صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے محلے، اپنے گاؤں کے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ناصح بن جائیں، جہاں بھی بچہ ملے اس کو کان سے پکڑ کر جو ہے وہ کھینچا تانی شروع کر دیں یا اس کو ہم لیکچر پلانا شروع کر دیں. نہیں، یہ ناقص خیال ہے عاجز کا. اور میں عرض کرنا بھول گیا کہ جو گفتگو آپ سے ہو رہی ہے وہ ایک دوستانہ گفتگو ہے اور اس میں ضروری باتیں بھی ہوں گی اور غیر ضروری باتیں بھی ہوں گی. جو آپ کے ضروری نظر آئیں، مناسب نظر آئیں تو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. جو غیر ضروری نظر آئیں، آپ کے افتاد طبع کے خلاف ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. تو اس پورے محلے اور پورے گاؤں کی ذمہ داری بنتی ہے. تو بچوں کو صرف لیکچر پلانا نہیں ہے کہ ہم ان کو لیکچر دیں نصیحت پہ نصیحت کہ یہ کرو وہ نہ کرو. نہیں، ایک ایسا ماحول ہم بنائیں جس کو دیکھ کر وہ بچہ سیکھے. وہ بچے کو اپنی ملکیت ہم نہ سمجھیں کہ وہ بیٹا ہے تو بس میری مرضی ہے، میں اس کو یہ کراؤں گا، اس کو وہ کراؤں گا، اس کو یہ پڑھاؤں گا، اس کو وہ پڑھاؤں گا.
اس کو اتنا اسپیس دیں، اتنی گنجائش دیں، اتنی تربیت دیں کہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ اور ہم سوچیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بڑوں کی نصیحت کتنی خوشگوار لگتی تھی، بہت کڑوی لگتی تھی، تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب ہم خود بڑے ہو جاتے ہیں؟ تو اس لیے ہم اپنے اس ماحول کو بہتر بنائیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اپنے محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گلی کوچے کی صفائی کا خیال رکھیں۔ دوستوں نے بڑی ہمت کی تھی اور انہوں نے بہترین طریقے سے ماشاءاللہ یہ مہم چلائی تھی کہ گاؤں میں صفائیاں ہو رہی تھیں، گلیوں کی صفائیاں ہو رہی تھیں۔ تو انشاءاللہ اس جذبے کو ہم جاری رکھیں گے، اور اپنے گھر میں ردی کی ٹوکری، ڈسٹ بن ضرور رکھیں، اور اس ڈسٹ بن میں وہ غلاظت اور گھر کی جو گندگی ہے اس کو ڈالیں۔ غلاظت تو میں غلطی سے کہہ گیا ہے، جو بھی کوڑا کرکٹ ہے، کچرا ہے، اس کو اس میں ڈالیں، بلکہ یہاں تک کہ جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ریسائکلیبل ہوتی ہیں، جو دوبارہ استعمال کی قابل چیزیں ہوتی ہیں، جن کو پروسیس کر کے دوبارہ کوئی اس سے چیز بنا لی جاتی ہے، تو اس کا ڈبہ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال کم کریں۔ اگر پلاسٹک کی تھیلی ہم بازار سے لے آتے ہیں تو اس کو لپیٹ کے اچھے طریقے سے گھر میں رکھیں اور پھر دوبارہ اس کو استعمال کریں۔ ایک مرتبہ استعمال کر کے ہم اس کو ایسے ہی گلی میں کوچے میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی ہے اور پورے ہمارے ماحول کو خراب بنا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ٹھکانے لگانا ہے تو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی اس کو صحیح طرح سے ٹھکانے لگائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ گندگی کا سبب بن جائے۔ تو انشاءاللہ اس صفائی کے مہم کو بھی ہم ضرور جاری رکھیں گے۔ اور اسی طرح برداشت، اب اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ہے جو کہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر انکساری عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر لوگ جو کم علم ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اچھا طریقہ ان کا نہیں ہوتا تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے۔ جب بھی اگر کوئی ناپسندیدہ صورتحال بھی سامنے ہو تو ہم صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور کتنے بھی لوگ ہمارے آس پاس بستے ہوں اور کتنی بھی ان کی قابل اعتراض چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں، لیکن ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ کوئی بھی اگر کوئی غلط چیز بھی نظر آ رہی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی سمجھ کی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو آپ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ چیز ہم اس رمضان کے مہینے میں ضرور زیر عمل لائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور رمضان شریف کے بعد بھی یہ ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے انصاف کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے جھوٹ نہ بولو، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے میری عبادت کرو، مجھ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو۔ تو یہ جو ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے پاس گنجائش ہے، دولت ہے، تو وہ حج کریں۔ تو یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہم پر لازم ہوتی ہے، اس میں بھی ہم پوری اپنی کوشش جاری رکھیں۔ جس رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر دینا ہوتا ہے تو وہ صدقہ فطر کی ہم ادائیگی کریں، یہ ایک ضروری عمل ہے جس کی تقاضا دین ہم سے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یہ تو فرض ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ ضرور اپنا حساب اپنے پاس رکھے، اور اپنے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہم سب کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں اس طرح ہم اس رمضان شریف میں جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اس کے فوائد اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو جماعت کا جو اہم ترین حصہ ہے ان میں علماء اکرام آ جاتے ہیں۔ تو علماء اکرام سے یہ گزارش ہے کہ اس مہینے میں آپ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ قرآن مجید پڑھانا، قرآن مجید کا درس دینا، اور درس بھی ایسا مفید ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ صرف اس طرح کی طویل باتیں اور صرف دلیل اور دلائل اور پھر رد اور قدح، ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے مثبت طریقے سے اگر آپ درس دے سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہوگی، اور یہی ہمارے طریقہ عالیہ کا
کا مزاج ہے اور اس کی تعلیم ہے کہ خود بین بھی نہ بنے اور بدبین بھی نہ بنے. خود بین یہ ہے کہ میں تو اتنا اچھا ہوں، میں صحیح ہوں اور لوگ صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور بدبین یہ ہے کہ وہ لوگ خراب ہیں، میں ٹھیک ہوں. تو یہ ہمارے علماء، ہمارے اندر یہ بڑی خرابی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے علماء اکرام اور ہم سب بچنے کی کوشش کریں. جماعت اصلاح المسلمین کے احباب سے یہ گزارش تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اس کے ساتھ گھر کی صفائی کی بات کہی گئی. اور پھر اب اپنی تبلیغی اور تنظیمی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی پورا کریں. برانچ ہے تو وہ متحرک اور بہتر برانچ ہو. مثالی برانچ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اس کو دوبارہ یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور پھر اپنے بچوں کی تعلیم کا ہم خیال رکھیں، ان کو اچھے ماحول میں ہم تعلیم دلوائیں تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں. اور تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کو تربیت دینے کے لیے پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے بچوں سے رابطہ رکھنے کا کہ ان سے گفتگو کی جائے، اور اس طرح گفتگو کی جائے کہ جو چیز بچے سننا پسند کرتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے کہ جب عاجز چھوٹا ہوتا تھا تو بالکل یہ 69 70 71 کی بات ہوگی، کم عمر تھے، بلکہ اس سے پہلے کی ہوگی شاید. تو ہمارے حضرت کے خدمتگار تھے فقیر عبداللہ صاحب، تو وہ بڑی محبت کرتے تھے اور حضرت صاحب کی خدمت میں رہتے تھے، اور وہی آپ کے بال وغیرہ سنوارنا، یہ ساری یہ چیزیں بھی وہ سر انجام دیتے تھے. فقیر پور میں ہی ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا مزار قبر بھی ہے غالباً. تو وہ جو ان کا یہ معمول تھا کہ جو حضرت صاحب کے نکلنے کا دروازہ تھا، اس کے باہر بالکل دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا دکا بنا ہوا تھا، تھلا بنا ہوا تھا، تھلے کے ساتھ نیچے وہ اپنا بستر بچھاتے تھے. یہ شروع کا زمانہ تھا اور اتنے وسائل اور آسانیاں نہیں تھیں. تو عاجز مغرب کے بعد عاجز کی بہن، ہم دونوں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو پھر وہ ہمیں بڑی پیاری پیاری کہانیاں سناتا تھا، تو وہ ہمیں بڑی دلچسپ لگتی تھی. تو بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں ماں باپ بھی تھوڑی سی کوئی کہانی ایک بچے کو سنا دیں؟ اور ان بچوں کا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا تعلق بڑھے گا. ہم کہتے ہیں نصیحت نہیں، محبت، تعلق وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے سندھی پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو کتابیں ہوتی تھی، ان میں بڑی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھی. آج کل کے نصاب تو عاجز کی نظر سے نہیں گزرے، تو ان کہانیوں کو پڑھ کر ہم بڑے خوش ہوتے تھے. تو اس طرح کی کہانیاں ان بچوں کو سنانا، اور پھر وہ عبداللہ صاحب ہمیں اچھے اچھے شعر سناتے تھے، وہ سن کر ہمیں بڑا مزہ آتا تھا. پھر وہ ہمیں اپنے کندھے پر بٹھا کر وہ اونٹ کی طرح اپنے آپ کو بتاتے تھے، پھر ہم اس کے کندھے پر بیٹھتے تھے، پھر وہ دور تک لے جاتے اور گھما کے پھر آ کر ہمیں چھوڑتے تھے. یعنی ان کی یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کو میں آج تک عاجز یاد رکھتا ہے. تو بچوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جس طرح ایک ہمارے استاد تھے تو وہ ہمیں یہ بات سناتے تھے کہ وہ بچپن میں بالکل کم عمری میں سنی ہوئی ہے، میں نے عاجز نے کسی کتاب میں بھی شاید نہیں پڑھی. تو وہ سناتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے ساتھ ملاقات کی، تو اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اس نے کچھ لین دین، آپ کا ان کے ساتھ کوئی لین دین تھا یا کوئی اور بات تھی، مجھے اچھی طرح واقعہ یاد نہیں ہے. تو اس شخص نے آپ کو کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، میں آتا ہوں. تو وہ شخص چلا گیا اور وہ بھول گیا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور مجھے ان کے پاس جانا ہے. تو وہ کافی ٹائم اپنے دیگر مصروفیات میں لگا رہا، بہت ٹائم گزر گیا. اور اتنی دیر گھومنے پھرنے کے بعد پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مجھے تو ان کے پاس جانا چاہیے. جب وہ گیا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی لمبے ٹائم کے لیے آپ اسی جگہ کھڑے تھے. وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں تو بھول گیا تھا، آپ چلے جاتے، آپ یہیں پر کھڑے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ اقرار کیا تھا، عہد کیا تھا کہ انتظار کریں کہ تو ہمیں تو انتظار کرنا تھا. کوئی ناگواری کے اثرات بھی آپ نے اظہار نہیں فرمائے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، جس سے بچوں کی دلچسپی بڑھے، ان کے عادات پر اثرات پڑیں،
ہم تو بچپن میں اپنے لوک ادب کو پڑھتے تھے، فوک اسٹوریز کو پڑھتے تھے. مجھے تو آج اس کو بڑا اس سے وہ افسانے ہوتے تھے لیکن بڑا اس سے سکون ملتا تھا اور اچھا محسوس ہوتا تھا، اور ان سے تخیل میں بلندی پیدا ہوئی، اور آج تک جو ہے وہ چیزیں میں آج ذہن میں محسوس کرتا ہے. تو اس طرح اچھی اچھی کہانیاں بچوں کو اگر ہم خود سنائیں، یا ان کی والدہ سنائیں، یا والد سنائیں، یا دادی نانی کوئی بھی سنا سکتی ہے، تو ان بچوں کی محبت میں، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی اثر انداز ہونے والی چیز ہے. نوجوانوں سے گزارش ہے، جو ہمارے جماعت کے نوجوان ہیں، وہ اپنی تنظیمی اور تبلیغی کام سے بڑھ کر اپنے تعلیم کو اہمیت دیں. تو اپنے تعلیم کے سلسلے کو آپ جاری و ساری رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے تعلیم میں آگے بڑھیں، اور اس کے ساتھ اگر ممکن ہو کوئی ہنر بھی سیکھیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنا کام خود سر انجام دیتے ہیں. وہ کارپینٹری بھی خود کر لیتے ہیں، اور وہ الیکٹریشین بھی خود بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پلمبنگ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کام. تو اس طرح کے ہنر سیکھنا ابتدائی زندگی میں بڑی کارآمد چیز ہے. تو انشاءاللہ اس طرف بھی آپ اور ہم سب توجہ دیں گے. اب آخر میں وہی بات ہے کہ ذکر کی بات آپ کو عرض کی گئی تھی، ہم ذکر کریں اور مراقبہ کا اہتمام کریں، اور جتنے بھی احباب ہیں اس مہینے میں شجرہ عالیہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، وہ شجرہ عالیہ ان کو یاد ہو جائے. اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی یہ شجرہ عالیہ یاد کروانے کی دعوت دے سکتے ہیں اگر ممکن ہو، اور ان بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا، اور اس سے پہلے ہاتھ دھونا، یہ پیار سے اور شفقت سے، اور ہمیں دیکھ کر وہ سیکھیں گے. اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے لیے طریقہ کیا ہے، مسجد سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے، دعائیں مسنون، اور پھر اس دعا کا مفہوم بھی ان کو بتائیں. اگر ان کو دعا یاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ معنی اور مفہوم ہی ذہن میں ہوگا، تو وہ برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وہ ہمیں ضرور ملے گی. تو آج نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں دنیا کی عام ترین سچائی کوئی ایک ذہن میں آتی ہو تو ضرور بتائیں. تو آپ نے سوچا ہوگا. تو دوستو، ہو سکتا ہے آج اس غلط ہو اور کم علم بھی ہے، اتنی معلومات بھی میرے پاس نہیں ہے. تو آج اس کے خیال میں نمایاں ترین سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بھوک. تو اس بھوک کی وجہ سے ہم کیا کچھ نہیں کرتے اس بھوک کو مٹانے کے لیے، اور ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے. تو دوستو، اور پھر ہم کبھی جائز کبھی ناجائز طریقے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو دوستو، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک موقع پر کسی چور کو سزا دینے سے روک دیا تھا، کیونکہ اس وقت کچھ ایسا عالم تھا کہ ضروریات زندگی میسر نہیں تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کھانا فراہم کرنا یا ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تو ہم نہیں کر سکے، اور قحط سالی ہے تو ان کو سزا نہ دیں. تو دوستو، یہ بھوک اتنی بڑی سچائی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اپنے معاش کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنی بھوک کو محسوس کرتے ہوئے اور لوگوں کی بھوک کا بھی ہمارے دل میں احساس ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کا نوالہ بھی ہم چھین لیں اور ان کو ہم مشکلات اور مصائب کا شکار بنا دیں. تو یہ ایک طویل گفتگو ہو جائے گی، اس پر کبھی کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے. تو عبادات کے دوران بھی یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پیٹ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دیگر لوگ بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کی بھی مشکلات کو ضرور محسوس کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی، کامیابی پانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. دوستو، یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے، لیکن چونکہ عاجز کی یہ تمنا تھی کہ آپ اور ہم سب سوچیں، غور کریں، تو یہ سوچنے کے لیے بات آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ بات عرض بھی کر دیتے ہیں
کامیابی تو بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، یعنی کامیابی سے محروم ہیں، دور ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کی دلوں میں ایمان ہے اور پھر اچھے کام کرتے ہیں اور سچ پر قائم رہتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں۔ تو دوستو، سچائی تو یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کو خوراک کی ضرورت ہے، تو اس سچائی کو ہمیں ماننا چاہیے، اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی جب ہمیں بھوک لگے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کسی کا دروازہ توڑیں، اس کے گھر سے جا کر چوری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محنت کریں، لیس للانسان الا ما سعی، آپ کے لیے وہی کچھ ہے جتنی آپ محنت کریں گے، تو ہم محنت کریں اور اپنے معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اور پھر صبر سے بھی کام لیں۔ ایک دن میں سب چیزیں نہیں ہو جاتی، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو دوستو، ہم محنت بھی کریں اور اپنی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، اپنے والدین، بچوں کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، اور اس سچائی کو محسوس کریں کہ اور بھوک ہمیں بھی لگتی ہے اور لوگوں کو بھوک لگتی ہے، اور ہم پھر مشکلات آتی ہیں زندگی میں، کبھی کامیابی ملتی ہے، محنت بھی کرتے ہیں، کامیابی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، تو ہم کوشش کریں کہ ہم صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور نماز سے، ذکر سے مدد لیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، کوشش جاری رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو اس مہینے میں ہم سب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو گفتگو میں تو آپ براہ کرم معاف کیجیے گا، کوئی غیر ضروری بات ہو تو اس کو بھول جائیے گا، کوئی ضروری بات ہو تو اس پر غور کیجیے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری نیک تمنائیں، اور عاجز کے لیے بھی آپ ضرور دعا فرمائیے گا، اور عاجز بھی آپ کے لیے دعا گو رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔